ہم گاڑی میں آ رہے تھے، آگے 2-4 گلیاں آگے اور آگے ایک طالب علم کے پاس بستر بھی ہے، سامان بکس بھی ہے، کسی سے پوچھ رہے احسن العلوم کہاں ہے؟ وہ اس کو کہتے ہیں احسن العلوم دور ہے یہاں سے۔ تو کاہے کے لیے جا رہا؟ میں نے کہا تفسیر پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو وہ آدمی نے کہا آپ ٹھہرے، میں گاڑی لاتا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں بس ہم جا رہے ہیں، ہم خود لے چلتے ہیں اس کو۔ وہ ہم سے بات چیت کرتا رہا، پہچانتا تو نہیں تھا۔ جب یہاں اترا داخلے کے لیے آیا تو اس کو پتہ چل گیا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ مجھے بہت خواہش اور بہت ارادہ تھا کہ کراچی آؤں، حضرت بنوری کے یہاں پڑھوں، لیکن ہم تو دیہاتوں کے لوگ تھے، بے تعلیم و بے تربیت اور بے تہذیب۔ اتنی شرافت اور اتنی عقل ہم میں کہاں تھی؟ اس کا معیار اس زمانے میں بہت اونچا تھا، ایسا بنوری ٹاؤن نہیں تھا جیسے اب ہے۔ اب تو وہ اور مدرسوں سے بھی گیا گزرا، کیونکہ وہ لوگ اونچے تھے تو مدرسہ اونچا تھا، لوگ چلے گئے مدرسہ نیچے آ گیا۔ میرے استاد مولانا عبدالحنان صاحب مدظلو مولانا سمیع الحق کے سگے ماموں ہیں، اور مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق ہے دیوبند۔ میں نے خیال تھا کہ مولانا مجھے وہیں بھیجیں گے دارالعلوم حقانی۔ مجھے طبعی طور پر اس سے بہت تھا، کیونکہ اس کا ماحول نظام سب مجھے پتا تھا۔ دوسرے استاد مولانا لطف اللہ صاحب تھے بڑے۔ تو ایک دن میں نے پوچھا مولانا عبدالحنان صاحب نے، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر مولانا لطف اللہ صاحب حضرت بنوری کو کہے تو کراچی میں داخلہ ہو جائے تو یہ بہتر۔ اس زمانے میں داخلہ سفارش سے ہوتا تھا، ویسے نہیں ہو سکتا تھا، طالب پاس نہیں ہو سکتا تھا، بہت تھوڑے طلباء رکھتے تھے۔ اچانک مولانا بنوری پنڈی آئے، سردار عبد القیوم کشمیر والے نے 3 عالموں کو، مولانا افغانی، مفتی محمود، مولانا بنوری کو بلایا تھا کہ مجھے اسلامی نظام کا نقشہ دے دو۔ وہاں ان کو پتہ چلا کہ مولانا نافع گل سابق شیخ الحدیث بنوری ٹاؤن، وہ بیمار ہے بہت زیادہ، پشاور لیڈر میں۔ مولانا بنوری عیادت کے لیے جا رہے تھے، جب نوشیرہ پہنچے تو پتہ چلا کہ قاضی حسین احمد جو اب امیر ہے مودودی جماعت کا، ان کی والدہ فوت ہوئی۔ ان کی والدہ مولانا لطف اللہ کی سگی بہن تھی۔ مولانا بنوری وہاں آئے بیٹھے، 2 افریقی طالب علم تھے، روڈ پر گاڑی کھڑی تھی، شیروانی پہنے ہوئے تھے، لاٹھی ہاتھ میں تھی، جلدی باتیں کرتے تھے، بہت زیادہ جلدی۔ مولانا لطف اللہ سے بھی جبیں پتالونے لگی۔ میں بھی تعزیت کے لیے گیا وہاں، جب میں بیٹھ گیا تو حضرت مولانا لطف اللہ نے کہا کہ جس لڑکے کا میں نے ذکر کیا وہ یہ ہے۔ تو حضرت نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ آپ اوائل شوال میں آئیے، کیونکہ بعد میں رش ہو جاتا ہے۔ میں شوال کے 6 تاریخ کو عید الفطر کے 6ٹھے روز بنوری ٹاؤن کے دفتر پہنچا۔ مجھے پتہ نہیں تھا نا، کسی نے سمجھایا تھا۔ وہ اسکول کے ملیشے کے کپڑے تھے، اتنے بڑے بڑے کالر تھے اس کے۔ دفتر والوں نے مجھے دیکھا کہ یہ کہاں سے ہیپی آیا ہوا ہے۔ مولانا بنوری نے مجھے دیکھا، معاف کیجئے، گویا کہ ہمارے یہاں ہر قسم کے داخلے بند ہو چکے ہیں۔ میں نے مولانا لطف اللہ صاحب کا خط ان کے آگے رکھا، میں نے کہا یہ آپ کے نام خط ہے؟ خط دیکھتے انا للہ، معافی چاہتا ہوں، آپ کا داخلہ تو شعبان میں ہو چکا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہمارے دین کے لیے ہم ان کو راستے بتائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری مرحوم کی بہت زیادہ محبت تھی ان سے۔ شیر دل خان جو نوشیرہ سے متصل جگہ ہے، بدرشی کے شیر دل خان وہاں کے بہت بڑے نواب تھے، اور جہاں شاہ صاحب جاتے تھے وہ گاڑی لے کے چلتے تھے، بہت عقیدت،
صوبہ سرحد کے جتنے جلسوں میں تو اللہ شاہ بخاری آتے تھے وہ ساتھ ہوتے تھے، اور کھانا اور رات کا آرام شیر دل خان کے گھر میں۔ شاہ صاحب بیمار ہو گئے، 2-4 مرتبہ وہ عیادت کے لیے ملتان گئے، کچھ دنوں تک نہیں جا سکے نواب صاحب۔ اچانک ایک اخبار دکان میں پڑا تھا، اس میں جو ایسا دیکھا، کہتا اللہ شاہ بخاری کا جنازہ ہو گیا، تو شیر دل خان چیخ کے گر پڑا گیا کہ او ہو یہ کیا ہوا ہے، حضرت کا جنازہ ہوا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ بہت خفا ہو گئے، اتنے خفا ہوئے کہ ڈرائیور کو اتارا کہ اترو گاڑی سے، اور خود گاڑی چلانا شروع کر دی، ملتان روانہ ہو گئے اکیلے، کہ بس حضرت کی قبر پہ جا کے دعا کرتا ہوں، اور باقی ان کے گھر نہیں جاؤں گا، ان کے گھر والوں نے بہت ظلم کیا، مجھے اطلاع نہیں کی۔ کہتے ہیں شیر دل خان جب ملتان پہنچے تو اب یہ کہ بھئی مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کی قبر کہاں ہے؟ چوک پر ایک لڑکا کھڑا تھا طالب علم، اس خیال کیا کہ یہ شاہ صاحب کو اچھا جانتے ہوں گے کہ شاہ صاحب کی قبر کہاں ہے، تو اس لڑکے نے کہا مجھے گاڑی میں بٹھا دو میں بتاتا ہوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا، اس نے کہا ایسا چلو قبرستان پہنچایا۔ جب قبرستان پہنچ کے دعا مانگی، وہ واپسی پہ آ رہے تھے، طالب علم سے پوچھے کہ آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں شاہ صاحب کا لڑکا ہوں۔ تو شیر دل خان چیخ کے رویا کہ وہی شاہ صاحب کتنے قدردان ہیں، مرنے کے بعد بیٹے کو میرے لیے ملتان میں کھڑا کیا۔ کتنی دنیا ہے ملتان میں، لاکھوں آدمی ہے، اور جس شخص سے میں پوچھتا ہوں وہ شاہ صاحب کا بیٹا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اخلاص کے ساتھ کوشش کرے ہم ان کے لیے راستے ہموار کریں، ہم ان کو ایسا پہنچا دیں گے کہ ساری دقت و دشواری ختم ہو جائے گی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو احسن العلوم والوں کے ساتھ ہے۔ محسنین خوب احسان کرنے والے، عقیدت توحید کا ہو، عمل میں اخلاص ہو، اتباع سنت ہو، اس سے محسن بنتا ہے۔ ہم گاڑی میں آ رہے تھے، آگے 2-4 گلیاں آگے اور آگے ایک طالب علم کے پاس بستر بھی ہے، سامان بکس بھی ہے، کسی سے پوچھ رہے احسن العلوم کہاں ہے؟ وہ اس کو کہتے ہیں احسن العلوم دور ہے یہاں سے۔ تو کائے کے لیے جا رہا ہوں؟ نے کہا تفسیر پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو وہ آدمی نے کہا آپ ٹھہرے میں گاڑی لاتا ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں بس ہم جا رہے ہیں، ہم خود لے چلتے ہیں اس کو۔ وہ ہم سے بات چیت کرتا رہا، پہچانتا تو نہیں تھا۔ جب یہاں اترا داخلے کے لیے آیا تو اس کو پتہ چل گیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔